اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا حبيبي يا مكي يا مدني يا عربي يا هاشمي يا قريشي يا مطلبي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی محرم الحرام کی ٹرانسمیشن۔ میرا بادشاہ حسین ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کو، پیار کرنے والوں کو، چاہنے والوں کو خلوص بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 9 محرم الحرام اور آج کے دن بہت سارے لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں، کیونکہ 9 محرم اور 10 محرم کو لوگ روزہ رکھتے ہیں، اور صرف اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور امام علی مقام کی وہ پیاس یاد کرنے کے لیے جو انہوں نے کربلا کے میدان میں پیاسے رہے، اور ان کے جو گھر والے تھے، فیملی تھی، بچے تھے، عورتیں تھیں، خواتین تھیں، تمام نے بغیر پیاس کے وہاں رہے، اور اللہ پاک ان تمام کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور آج کے دن خاص آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا شہر، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ 90% جو شہر ہمارا بند ہوتا ہے، اور ظاہر تمام روڈ وغیرہ جتنے بھی ہوتے ہیں سب بند ہوتے ہیں، تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے گھر کے اندر وقت گزاریں اور عبادات کریں، نوافل ادا کریں، نیازوں کا اہتمام ہوتا ہے، خاص مجالسوں کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو یہ سب امام پاک کی جو ہوتی ہیں یادیں، ان کو جو علماء کرام آتے ہیں ان کی شان بیان کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، تو اللہ پاک ان کی تعلیمات پر، امام پاک کی تعلیمات پر اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے حق اور سچ، حق اور باطل کا جو ہمیں فرق بتایا، اللہ پاک ہمیں حق کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ اللہ پاک ہمیں حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سچائی پہ رہیں۔ اللہ پاک انہوں نے جو تعلیمات دی اپنی نانا کی امت کے لیے، بس میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم تذکرہ تو بہت کرتے ہیں، باتیں تو بہت کرتے ہیں، اللہ پاک ہمیں عملی جامعہ اللہ پاک ہمیں پہنائے اور ہم عملی جو ہے وہ کام کر کے دکھائیں، کیونکہ ہماری ذات سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ بس اللہ پاک ہم پر اپنا خاص کرم اور فضل فرمائے۔ اور آج 9 محرم الحرام کی ٹرانسمیشن میرے ساتھ معروف عالم دین جناب علامہ مولانا عبدالقادر ہزاروی صاحب موجود ہیں۔ علامہ صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آج 9 محرم الحرام کے حوالے سے ہمارے دیکھنے والوں کو چھوٹا سا میسج دیں، اس کے بعد ہم آغاز کرتے ہیں۔ جی، دیکھنے والوں کو میسج یہ ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے 9 اور 10 کو امام علی مقام اور آپ کے رفقا کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، اور خود بھی اس پر عمل کریں، دوسروں کو بھی عمل کی دعوت دیں۔ بہت شکریہ، ماشاءاللہ، بہت اچھا میسج دیا آپ نے۔ میرے ساتھ معروف اسلامک اسکالر اور جناب مولانا عبدالحادی صاحب موجود۔ السلام علیکم مولانا صاحب، السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ الحمدللہ، آپ کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا۔ 8 دن ہمارے گزرا، آج 9واں دن، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوشش کی ہم نے کہ ایسی کوئی بات نہ ہو، لیکن ہمیشہ آپ نے بہت زبردست بات کہی، بہت مدلل گفتگو کی، ہمارے دیکھنے والوں نے بھی آپ کو بہت پسند کیا۔ تو مولانا صاحب میں چاہوں گا کہ کچھ چھوٹا سا میسج دیں آج کے دن کے حوالے سے۔ آج 9 محرم الحرام ہے، صبح 10 محرم الحرام، تو آج خصوصی طور پر ہم شہدائے کربلا کے لیے جتنا زیادہ اصالہ ثواب کر سکتے ہوں ہمیں اصالہ ثواب کرنا چاہیے، ان کے لیے تلاوت کرنا چاہیے گھروں میں۔ کل کا دن اکثر لوگ گھروں میں ہوگا، موبائل بھی اکثر بند ہوتا ہے اکثر علاقوں میں، تو بہت بہترین موقع ہوتا ہے۔ اگر روزہ رکھنے کا اہتمام ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گھر میں ایک تلاوت کی جائے، قرآن مجید پڑھا جائے، اور باقاعدہ بچوں کو بٹھا کر اصالہ ثواب کا اہتمام کیا جائے شہدائے کربلا کے لیے اور شہدائے غزہ کے لیے۔ اس وقت تک جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کے لیے خصوصی دعائیں کی جائے، کیونکہ یہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ الحرام کہا گیا، اور 10 محرم کے بہت فضائل ہیں۔ تو کل ہمیں آج 9 محرم کو 10 محرم کی تیاری کر کے اس کے لیے اپنے بچوں کو ہم بتائیں کہ یہ 10 محرم کا درس کیا ہے، سبق کیا ہے۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق واقعات بھی بیان کیے جائیں، بتایا جائے، اور ان کا جو اصل مقصد ہے، مشن ہے دین اسلام کی بقا کے لیے قربانی، اس قربانی کے لیے اپنے بچوں کو بھی ویسے ہی تیار کریں جیسے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی آل اولاد کو تیار کیا، پرورش کی، اور آ کر کربلا میں جب ضرورت پڑی نانا کے دین کو بچانے کے لیے تو قربان کر دیا۔ واہ واہ، بہت خوبصورت آپ نے میسج دیا۔ میرے ساتھ معروف منقبت خواں اور نعت خواں جناب ماسٹر سمیر صاحب موجود، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں ایک بار پھر۔ سمیر بھائی آپ آئے۔ میں کہوں گا کہ امام علی مقام
امام علی مقام نے فرمایا ان کوفیوں اور ان شامیوں سے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرماؤ، حیف تم سے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے بلایا۔ ظاہر انہوں نے خطوط بھیجے امام علی مقام کو، اور ان کے بلانے پر، ان کی دعوت پر امام علی مقام نے کربلا کا سفر طے کیا اور وہاں آئے۔ تو امام علی مقام نے ان سے فرمایا کہ تم نے مجھے بلایا، اس کے بعد میں آیا، تم نے مجھ پر اور میرے گھر والوں پر پانی بند کر دیا، اور دشمنوں سے مل کر نبی کی اہل بیت اور ان کی جو شہزادیاں ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو تکالیف دی، ان کو پریشان کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو صبر، جو دین حق کی جو ترجیح دی، ہمیشہ اپنے دین کو سر بلند کیا، اور جنگیں بہت ظاہر حضور کے دور میں بہت جنگیں ہوئیں، لیکن وہ جو جتنی بھی جنگیں ہوتی تھیں سب صرف اور صرف اسلام کی سر بلندی کے لیے ہوتی تھی۔ اور امام علی مقام نے بھی جو قربانی دی، ان کا صرف یہی مقصد تھا کہ اپنے نانا کی جو دین ہے، اس کی جو اصل جو دین ہے اسی پر یہ رہے تک۔ اس پر آج ہم گفتگو کریں گے علامہ عبد القادر ہزاروی صاحب سے، مولانا حادث صاحب سے، کہ آج شب عاشور بھی ہے، اور شب عاشور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا عبادتیں کرنی چاہیے۔ اور کل کے دن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہم دیکھتے ہیں روڈ پہ تاجیے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے، اس کی کیا حقیقت ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے تلاوت کلام پاک سے آپ آغاز کریں مولانا عبد القادر ہزاروی صاحب، اس کے بعد انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ کیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرومن نیوز کی خصوصی نشریات یکم محرم سے 10 محرم الحرام تک میرا بادشاہ حسین ہے، جس میں ہمارے ساتھ معروف علماء کرام ہوں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنا راستہ اختیار کیا، وہ اپنے نانا والا راستہ اختیار کیا۔ واہ 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 واہ۔ معروف اسلامک اسکالر ہوں گے۔ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کر لیتے تو اسلام آج اس شکل میں ہمارے پاس موجود نہیں ہوگا۔ منقبت خواہ ہوں گے جو کہ امام علی مقام کی شان میں منقبت پیش کریں گے۔ خدا کا دین بچانا حسین جانتے ہیں، اور ہم
تذکرہ کربلا کریں گے۔ امام علی مقام نے مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ کا سفر کیا اور 10 ذی الحج کو مکہ المکرمہ سے کربلا کا سفر کیا۔ اس پر ہم کریں گے گفتگو، اور امام نے اپنا سر قربان کر دیا اپنے نانا کے دین پر، لیکن باطل کے آگے سر نہیں جھکایا۔ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ تو آپ دیکھیں گے میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات میرا بادشاہ حسین ہے، روزانہ دوپہر 2 بجے سے 3 بجے تک اور رات 1 بجے سے 2 بجے تک، صرف میٹرو ون نیوز کی خوبصورت اسکرین پر اپنے میزبان شہزاد سیدی کے ساتھ۔ محرم الحرام کی خصوصی نشریات میں ہوں گے بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خوان منقبت خوان نوحہ خوان ارے پھر خون رو کے سید سجاد کہتے تھے، اور ہوں گے تمام ہی مکاتب فکر کے علماء کرام جو کریں گے بات سیرت امام حسین علیہ السلام پر۔ اصغر شہید ہو گئے اسلام کے لیے، اتنی سی جان اتنے بڑے کام کے لیے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام شہداء کے سردار ہیں۔ باخبر پاکستان کا ایک دفعہ پھر سیزن 5 جس کی خصوصی نشریات 5 محرم سے 10 محرم تک آپ ملاحظہ کریں گے میٹرو ون کی اسکرین پر ہمارے ساتھ رہیے۔ نہ کوئی دوسرا خدا نہ کوئی دوسرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ یہ ہو چکا فیصلہ نہ کوئی دوسرا خدا نہ کوئی دوسرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، علامہ مولانا عبدالقادر ہزاروی صاحب نے تلاوت کلام پاک فرمائی، ہماری محفل کا آغاز کیا، اور آج کا جو ہمارا ماحول ہے، ہم نے جو نشست جو رکھی ہے ہم نے ویسی رکھی ہے جیسے کہ ہم ایک محفل کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ فرشی نشست آج ہم نے کی ہے، اور ہمارے ساتھ جناب معروف نعت خواں اور منقبت خواں جناب ماسٹر سمیر صاحب موجود ہیں۔ میں چاہوں گا کہ مختصر ایک نعت شریف پیش کریں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر منقبت سماعت کریں گے آپ سے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے، صدا کرنا میرے بس میں تھی، میں نے تو صدا کر دی، صدا
صدا کرنا میرے بس میں تھی، میں نے تو صدا کر دی، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے، میری میٹی مدینے شہر کی راہ میں بچھا دینا، کہاں لے جائے گی اس کو مدینے کی ہوا، جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ڈراتا مجھ کو تو کیوں ہے عذاب قبر سے باعث، وہاں سرکار آئیں گے خطا جانے عطا جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ بہت خوبصورت انداز میں جناب ماسٹر سمیر صاحب نے ہدیہ پیش کی۔ میں چاہوں گا کہ جناب مولانا عبدالحادی سے میں بات کروں۔ مولانا صاحب، آج کا دن 9 محرم کا دن اور شب عاشور کی رات، ٹھیک ہے نا، تو کیا تاریخ میں کیا ملتا ہے آج کے دن؟ امام علی مقام کی کیا معاملات تھے آج کے دن؟ آج کے دن جو لوگ فیلڈ میں ہوتے ہیں، معاشرے میں جس کام میں ہوتے ہیں، وہ اس آج شب عاشور جو ہے وہ بخوبی جانتے ہیں۔ اب ہم مثال کے طور پر کہیں سفر میں جاتے ہیں، کسی پروگرام میں جاتے ہیں، کسی بھی نوعیت جس نوعیت کا پروگرام ہوتا ہے اس نوعیت کی ہم تیاری کر رہے ہوتے ہیں، تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور بمائے ان کی پوری جماعت جس مقصد کے لیے چلی تھی، اور ان کے وہم و گمان میں بھی یہ صورتحال نہیں تھی جو آج کے دن ان کے سامنے صورت اختیار ہو چکی تھی، اور حالات بالکل واضح ہو چکے تھے کہ اب یہاں پر معاملہ صاف ہونا ہے۔ کل کا دن جو ہے وہ شہادت کا دن ہے، یا تو اللہ تعالی ہمیں کامیاب فرمائیں گے، یعنی فتح نصیب فرمائیں گے، یا پھر کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی مدد آ سکتی ہے۔ تو آج کے دن جو مخالفین کی طرف سے جو معاملات گزشتہ 3-4 دن سے وہاں پر میدان کربلا کے اندر سامنے آ چکے تھے، تو اس سے یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ کل کچھ ہونے والا ہے، آج ہونے والا ہے، اگلے لمحے کچھ ہونے والا ہے، کیونکہ مذاکرات کے تمام دروازے بند ہو چکے تھے، سارے معاملات بالکل اینڈ ہو چکے تھے، تو ہر کسی کو تیاری تھی، عبادت میں لگے ہوئے تھے، فکر میں تھے، مائیں تھی تو ان کو اپنے بچوں کی فکر تھی، اور بڑے جوان تھے تو ان کی اپنے بڑوں کی فکر تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ اس پورے میدان میں اس پوری جماعت کے سربراہ تھے، تو ان کی بحیثیت سربراہ ہونے کے ان کی جو کیفیت ہوگی وہ وہی سمجھ سکتے ہیں جن کے ساتھ معاملات پیش آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس دن کا منظر پیش کرنا، اس دن کے احوال پیش کرنا، آج جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو یقین کریں کہ مطالعہ ناقابل بیان ہوتا ہے، ناقابل یعنی برداشت ہوتا ہے۔ آج جب ہم واقعہ کربلا ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، جبکہ اس کو گزرے ہوئے آج 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس کی جو اپنا کیا کہیں کیفیت جو ہے، اس کیفیت کو 9 اور 10 محرم میں جتنا گناہ گار سے گناہ گار انسان ہوگا، کسی بھی مسلک اور فکر سے تعلق رکھتا ہوگا، وہ اس کو محسوس کرتا ہے۔ محسوس کرتا ہوں۔ اور آپ نے سوال کیا کہ آج کے دن وہاں کیا ہوگا،
تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر ہم 1400 سال کے بعد بیٹھے بھی وہ کیفیت محسوس کر رہے ہیں جو 10 محرم کی ہے، 9 محرم کی ہے، تو جو لوگ اس وقت اس کربلا کے میدان میں ہوں گے تو ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ بظاہر یہ ہوتا ہے، آج ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید کہ وہ بہت پریشان ہوں گے، بہت جو سنتے ہیں، ہاں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب انسان میدان جہاد کے اندر ہوتا ہے، کافروں کے سامنے مقابلے میں ہوتا ہے، اور انہیں تو تربیت ملی تھی، تو وہ تو حقیقت یہ ہے کہ وہ تو اس دن خوشی منا رہے ہیں کہ کل ہم اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے. جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہوا تو آپ نے روزہ رکھا، اور آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہ بند پہنتے تھے، شلوار کبھی نہیں پہنی تھی. اس دن شلوار پہن لی کہ آج میں نے اپنے نانا کے حضور پیش ہونا ہے، آج میری موت کا وقت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب میرے اوپر حملہ ہو میں اللہ کے حضور پیش ہوں تو میری سطر نہ کھل جائے. تو حضرت جب کربلا کے حضرات، اہل بیت حضرات وہاں پر 9 محرم کو کل ان کو نظر آ رہا تھا، کل تو یہ واقعہ پیش آ گیا نا، وہ تو 9 محرم کو بھی اس واقعے کے انتظار میں تھے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو حقیقتاً یہ ہے کہ ایسے موقع پر وہاں جو لوگ ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم اگلے دن اللہ کے ہاں، اگلے لمحے اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے. واہ 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 واہ، مولانا صاحب نے بہت خوبصورت آپ نے گفتگو کی، اور میں جو آپ کی گفتگو جو سمجھا، میں یہی سمجھاؤں کہ وہ تیار تھے ہر مرحلے کے لیے، بالکل بالکل، اور انہیں یقین تھا کہ اب ہم شہادت ہمارے قریب ہے اور ہم بس جائیں گے نانا جان کے ہاتھ سے جنت میں جا کے آب کوثر سے انشاءاللہ پانی پئیں گے. ہم لیں گے چھوٹا سا وقفہ علامہ صاحب، اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ سے گفتگو کروں گا اور اسی پر ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. حضرت کیا فرمائیں گے؟ جی بہت شکریہ شہزاد بھائی. پہلے تو اللہ تعالیٰ کی اس پر حمد و ثنا کہ ہمارا جو 10 روزہ پروگرام تھا یہ اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، اور آج 9 محرم الحرام ہے. اور امام علی مقام نے اپنے رفقا سے پوچھا جب آپ کربلا کی زمین پر پہنچے کہ یہ کون سی جگہ ہے، تو بتایا گیا کہ یہ کرب و بلا ہے. کرب کا مطلب ہوتا ہے مصیبت، اور بلا کا معنی ہوتا ہے آزمائش. تو آپ نے فرمایا کہ ہماری منزل یہی ہے، جو ہمیں نوید سنائی گئی ہے اور بشارت دی گئی ہے وہ اسی مقام کی دی گئی ہے. وہ جو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کی زمین کے حوالے سے بتایا تھا کہ میرا شہزادہ یہاں شہید ہوگا. جب 9 تاریخ ہوئی تو آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا عمر بن سعد کے پاس، اور ان سے یہ کہا کہ ہمارے ساتھ آپ بیٹھ کے بات چیت کریں. تو رات کے وقت جو ہے عمر بن سعد نے، یعنی کہ 9 محرم الحرام کی رات، 20 سپاہیوں کے ہمراہ وہ بھی آیا اور امام علی مقام بھی گئے. اور جب دونوں کی ملاقات ہوئی تو امام علی مقام نے اور عمر بن سعد نے اپنے سپاہیوں کو سائیڈ پہ کر دیا اور تنہائی میں بیٹھ کے کافی دیر تک بیٹھے رہے اور بات چیت کرتے رہے. تو امام علی مقام نے 3 باتیں رکھیں کہ پہلی بات یہ، جہاں سے میں آیا ہوں مجھے واپس جانے دو، کیونکہ میں لڑائی کی غرض سے نہیں آیا، میں تو اصلاح امت کی غرض سے آیا ہوں، اور اسلام میں ظاہر لڑائی ہوتی بھی نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم یزید کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے معاملات کو ایسے ہی طے کرتے ہیں جیسے میرے بھائی حسن نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاملات طے کیے تھے. اور تیسری بات یہ ہے کہ مجھے کسی سرحد کی جانب نکل لینے دو. تو اس نے آگے سے کہا کہ آپ کی باتوں سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ جنگ کی غرض سے نہیں آئے. یہاں یہ جملہ بھی بتا دوں کہ وہ مورخین جنہوں نے کہا ہے جنگ کی غرض سے گئے ہیں، انہیں شرم آنی چاہیے کہ جو اس وقت کا لیڈر ہے امام حسین کے مقابلے میں کھڑا ہے، وہ بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ امام حسین جنگ کے لیے نہیں آئے. اس نے خط لکھا ابن زیاد کو اور شمر کے ہاتھ بھیجا خط کہ جائیں یہ خط لے کے جائیں اور ان کو دیں. تو شمر جو ہے نا وہ اور کچھ لوگوں کے ساتھ گئے. خط جب کھول کے پڑھا تو شمر وہیں بیٹھا ہوا تھا. تو ابن زیاد نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد کہنے لگا یہ باتیں اصلاح کی باتیں ہیں، یہ شخص کوئی اس طرح کی فساد یا تخریب کاری نہیں کرنا چاہتا، فلہذا ہم ان کو کہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے آپ یزید کے پاس وہاں شام چلے جائیں اور معاملات طے کر لیں. جب یہ بات کہی تو شمر فوراً بول پڑا کہ پھر کیا ہوگا کہ یہ ہماری زمین میں اتر چکے ہیں، تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ابن زیاد مغلوب ہو گیا، حسین جیت گئے، ہمیں تو ان کو سختی سے پیش آنا چاہیے، یہ آپ کے سامنے آ کے جھکیں، سر نہ ڈر ہوں، آپ کو تسلیم کریں، پھر آپ کی مرضی، آپ ان کو معاف کریں یا آپ ان کو
شام بھیج دیں، یہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا بالکل تم نے صحیح کہا، چونکہ وہ بھی موٹے دماغ کا تھا، بالکل تم نے صحیح کہا کہ اس میں تو ہماری جو ہے وہ توہین ہو جائے گی۔ تو اس نے فوراً خط لکھا عمر بن سعد کو کہ آپ ایسا کریں، میں نے آپ کو حسین سے دوستیاں لگانے کے لیے لشکر دے کے نہیں بھیجا ہے، میں نے آپ کو حسین کو بیعت پر مجبور کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو ساتھ میں شمر نے یہ بھی کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمر بن سعد رات کی تاریکیوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کر رہے ہیں، اور تنہائی میں دونوں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، چونکہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی کے بیٹے تھے، وہ ان کے فضائل و مناقب سے واقف تو تھے کہ ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا شمر کو، اگر عمر بن سعد جو ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا تو آپ پہلے اس کو ماریں، اس کا سر لے کے آئیں، اور پھر اس کے بعد حسین کا سر لے کے آئیں، اور میں آپ کو جو ہے وہ اس پورے لشکر کا لیڈر بنا رہا ہوں، اور آپ اس کو جو ہے نا وہ ہینڈل کریں۔ تو شمر نے لا کے وہ خط دیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کے ساتھ بات کی تھی عمر بن سعد کو، اس نے خط کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد کہا بدبخت تیرا ستیہ ناس ہو، ابن زیاد نے یہ باتیں جو ہیں جو لکھی یہ تیرے کہنے پہ لکھی ہوں گی اور تو نے بدبختی کی ہے۔ آگے سے شمر نے فوراً کہا کہ بھائی آپ یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اگر کر سکتے ہیں تو کریں ورنہ خط میں آگے پڑھیں، اور اس نے کہا ہے، امیر نے کہا ہے کہ میں اس لشکر کا بڑا بن جاؤں گا، تو انہوں پھر آپ سے رہا کہ حکومت بھی جائے گی اور گورنری بھی جائے گی۔ تو آگے سے عمر بن سعد کہنے لگے یہ کام اب میں کرتا ہوں، بہادل نخواستہ اس نے یہ کام سر انجام دیا۔ تو پھر جب واپس آیا وہ تو یہ سارے معاملات ہو گئے، تو عصر کی نماز پڑھائی امام نے۔ جب عصر کی نماز پڑھائی امام نے تو اس کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا کوفیوں سے، جس کا ذکر آپ نے اپنے ابتدائیہ میں کیا، اور جب خطبہ دے کے واپس پلٹے تو آپ اپنے خیمے کے پاس تلوار کو ایسے پکڑ گئے، آپ کی آنکھ لگ گئی، اور جیسے آپ کی آنکھ لگی تو اتنے میں آواز آنے لگی، اور حضرت زینب اپنے خیمے سے نکلی، یعنی 9 محرم الحرام کو، تو انہوں نے کہا کہ مجھے فوج کی آواز آ رہی ہے، شور و غل ہو گیا، اور یہ فوج ہماری طرف مسلسل بڑھ رہی ہے۔ تو امام علی مقام فرماتے ہیں میں ابھی سویا، میری آنکھیں لگ گئی تھی اور میں نے سرکار کی زیارت کی ہے، سامنے فوج کھڑی ہوئی، یہاں سکون سے سو رہے ہیں اور زیارت بھی ہو رہی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ استقامت اور سکونت آسمان سے نازل ہو رہی تھی۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے رہنے دو، حضرت عباس کو بھیجا کہ جائیں آپ ان سے بات کریں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو حضرت عباس نے جا کے کہا تم کیوں آگے بڑھ رہے ہو، ابھی تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے۔ کہا ہمیں ابن زیاد کا حکم یہی ہے، یا تو آپ تسلیم کریں یا پھر آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو امام علی مقام نے کہا کہ ہمیں 1 رات کی مہلت دو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام نے 1 رات کی مہلت کیوں مانگی؟ اس لیے مانگی کہ امام کے سامنے بدر کی رات تھی، کہ نبی علیہ السلام بدر کی رات میدان بدر میں کیا کرتے رہے؟ نبی علیہ السلام ساری رات اللہ کی حمد و ثنا، استغفار، نمازیں پڑھتے رہے، یہاں تک کہ سیدنا صدیق اکبر نے پیچھے سے آگے یوں پکڑا میرے آقا کو اور عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کبھی بھی کل آپ کو مغلوب نہیں کرے گا، غالب آپ ہی ہوں گے، بس کریں، آرام کریں۔ آپ نے اتنی دعائیں، تو میرے آقا نے فرمایا فتح تو کل آئے گی، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اب امام علی مقام فوج پیچھے ہٹ گئی، امام علی مقام اپنے خیمے میں آئے، مؤذن کو کہا کہ اذان دیں، مغرب کی نماز ادا کی، پھر عشاء کی نماز ادا کی۔ کہا جاتا ہے کہ عشاء کی جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور سجدے میں گئے تو اس رات کربلا کی زمین کو بھی پتہ چل گیا کہ سجدہ کیسے کیا جاتا ہے، اور خوب آپ نے لطف اندوز ہو کے پوری رات نوافل پڑھے، توبہ اور استغفار کی، ایسے ہی جیسے نبی علیہ السلام نے بدر کی رات کی تھی، اور پھر آپ نے عبادت کو منقطع کر کے اپنے لوگوں سے کہا کہ تم سارے چلے جاؤ واپس، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھے شہید کر دیں گے، بس ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا، رات کی تاریکی میں تم نکل جاؤ۔ اور ایک مرتبہ آپ نے حضرت عقیل کی اولاد کی طرف مخاطب ہو کر یہ کہا کہ تم پہلے ہی بہت قربانیاں دے چکے ہو، خدا کے لیے تم چلے جاؤ۔ تو سب نے یک زباں ہو کر جواب دیا ہم نواسے رسول کو ان حالات میں چھوڑ کر واپس جائیں گے تو رسول اللہ کو کیسے منہ دکھائیں گے؟ فرمایا کہ وہ کوفہ والے تھے جنہوں نے آپ سے بے وفائی کی ہے، بھلے ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، ہم کمزور ہیں، عمریں زیادہ ہیں، یہ بچے ہیں، ساز و سامان بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے دل آپ کے ساتھ دھڑک رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دنیا سے چلے جائیں اور ہم دنیا میں باقی رہیں، بلکہ ہم بھی آپ کے ساتھ اس آیت کی تفسیر بننا چاہتے ہیں۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین،
اے محبوب آپ فرما دیجئے میرا جینا، میرا دنیا سے جانا، میرا نماز پڑھنا، میرا قربانی کرنا، یہ سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ جب حسین اللہ کے لیے جا رہا ہے تو حسین سے پیچھے نہیں رہیں گے، بلکہ پہلے ہمارے سر جو ہیں ہمارے جسم سے جدا ہوں گے اور اس کے بعد آپ کی شہادت واقع ہوگی، پہلے ہم قربانیاں پیش کریں گے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولانا صاحب نے بہت خوبصورت بتایا کہ 9 محرم کو امام علی مقام نے ان فوج سے ایک رات کا وقت مانگا اور وہ پوری رات آپ نے عبادت کی اور اپنے رب کو راضی کیا۔ رب تو ویسے راضی تھا، ظاہر نواز قربانی قبول ہو جائے، یہ قربانی قبول ہو جائے۔ آپ نے یہ دعا کی کہ یا اللہ میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں اس مقصد میں مجھے کامیابی عطا فرما، اور جو تیری رضا ہے تیری رضا پہ میں راضی ہوں۔ بس اللہ پاک ان شہداء کے درجات کو بلند فرمایا۔ اور دیکھتے رہے میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات۔ میرا بادشاہ حسین ہے۔